پر نہیں اڑنے کے قابل پھر بھی کوشش کیجیے، بے ہوا پرواز شاید پر ہلا کر دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ نبیل، زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے۔ جس شعر سے میں نے اپنے انٹرویو کا آغاز کیا، آج ہم اسی شاعر سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ یہ شعر تقریباً میں نے آج سے 10 سال پہلے ان کی زبان سے سنا۔ جب یہ شعر میں نے ان سے سنا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نوید بھائی، جب بھی آپ نے یہ شعر سنانا ہے تو میرا نام ساتھ لازمی بتانا ہے۔ تو میں نے یہ ہزاروں لوگوں کو ان کا شعر سنایا۔ میں آپ کو ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جنہوں نے اپنی زندگی کی کسی بھی رکاوٹ کو، کسی بھی پریشانی کو اپنی منزل کی رکاوٹ نہیں بنایا، چلتے گئے اور اپنی زندگی کا سفر طے کرتے گئے۔ حالانکہ یہ بلائنڈ ہیں، بلائنڈ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن مکمل کی، ہزاروں پرابلمس کے باوجود، ہزاروں مشکلات کے باوجود یہ کہیں بھی رکے نہیں۔ تو میں آج آپ کا تعارف کرواؤں گا ضمیر حیدر ضمیر صاحب سے۔ امید کروں گا کہ آپ بھی ان کی باتوں سے بہت موٹیویٹ ہوں گے اور زندگی کا سفر آپ بھی ان کی طرح جاری و ساری رکھیں گے۔ ہم چلتے ہیں ضمیر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ضمیر بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام نوید صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو فرمایا۔ زیرو ٹو ہیرو یہ واقعی وہ چینل ہے جس پر ان لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ میں نے اس کے کافی پروگرام سنے ہیں جن لوگوں نے اپنا کام صفر سے شروع کیا ہوتا ہے اور پھر صفر کے ساتھ ان کے حصے بڑھتے جاتے ہیں اور ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ضمیر بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ سے گفتگو کر سکیں۔ دیکھیے، یہ بات یہ ہے نوید صاحب کہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا لوگوں کو پروموٹ کرنے کا، یہ کام آپ سمجھیں کہ آپ فطرت کی، نیچر کی، قدرت کی مدد کر رہے ہیں کہ جو صلاحیتیں اس نے پروردگار عالم نے اپنے لوگوں کو دی ہیں، اپنے انسانوں کو دی ہیں، ان صلاحیتوں کو آپ آگے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ آپ کار خیر کر رہے ہیں اور اس نئے کام میں جو بھی آپ کے ساتھ حصہ ملائے گا اسے بھی برابر کا حصہ نیکیوں میں ملے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ضمیر بھائی، پہلے تو فرسٹ آف آل آپ ہمیں اپنی تعلیم بتائیے گا اور پھر ہم آپ کی تعلیم کا سارا سفر پوچھیں گے۔ اس ٹائم آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی سر، میں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے اور ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے اور ایم اے اسپیشل ایجوکیشن میرا جاری ہے۔ اب ہمارے ناظرین کو اپنی تعلیم کا سارا سفر بتائیے گا۔ جی ناظرین کرام، ضمیر حیدر میرا نام ہے اور ضمیر حیدر ضمیر میں تخلص کرتا ہوں کیونکہ میں ایک شاعر بھی ہوں۔ تو نابینا ہونے کے باوجود میں نے الحمدللہ اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر میں نے اس سماج کے سمندر میں اتر کے سماج کے سمندر میں جتنی مشکلات، موجیں، لہریں اور طوفان ہیں ان کے ساتھ ٹکرانا ہے تو ساحل پر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے مجھے حصول تعلیم کے سفینہ یا کشتی یا جہاز کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کیا کیا کہ اپنے حصول تعلیم کا جو ایک شوق تھا اسے پورا کیا، جاری رکھا، جو آپ کے بھی جاری ہے۔ میں سن 93 میں گورنمنٹ سن رائز بلائنڈ اسکول راوی روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اس ٹائم ایج کتنے تھی ضمیر بھائی؟ جی ہاں، تب میری عمر تھی کوئی 7-8 سال۔ اور کس علاقے سے تعلق تھا آپ کا؟ جی میں اوکاڑا سے تھا اور ابھی میرا آبائی علاقہ اوکاڑا میں ہے، وہی میری پیدائش ہوئی، لیکن یہاں سیٹ اپ تھا گھر والوں کا لاہور میں، وہ مجھے لے آئے۔ تو میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک خاتون کا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ہمارے پڑوس میں تھی۔ تو وہ کہیں مجھے اپنے کسی پروگرام میں لے کے گئی، عزیز و اقارب کا پروگرام تھا، تو وہاں ایک آدمی ملا
اس نے کہا کہ یہ نابینا ہے. انہوں نے کہا جی ان کے تو اسکول بھی ہوتے ہیں. دیکھیے پروردگار عالم نے خود مجھے اس طرف لگایا ہے اس راستے پر. تو انہوں نے کہا اس خاتون نے, وہ وفات پا چکی ہیں, اللہ ان کو جنت دے, تو میری زندگی جتنی بھی ہے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. میں جتنی ترقی کروں گا انہیں ثواب اور اجر ملتا رہے گا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے اس اسکول میں داخل کرایا. تو اب اس اسکول میں جب میں داخل ہوا تو پھر وہاں سے میں نے 2001 میں میڈل کیا اچھے نمبروں سے. 5ویں کے بورڈ میں اور 8ویں کے بورڈ میں اسکالرشپ ہولڈر میں رہا. اچھا ضمیر بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بلائنڈ لوگ پڑھتے کیسے ہیں؟ ہاں جی جی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ جی ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بریل, BRAILL, بریل سسٹم. وہ ایک ڈاٹس ہوتے ہیں, وہ ڈاٹس جنہیں فنگرز کے ساتھ ٹچ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے. یوں سمجھیں کہ جیسے جلد پہ کوئی دانا سا بن جائے, ٹھیک ہے, اسے یوں ٹچ کیا جائے اس طرح انگلی کے ساتھ تو محسوس ہوتا ہے. وہ ایک خاص قسم کا میتھڈ ہے. تو اس میتھڈ میں 6 نقطے ہوتے ہیں, 1 2 3 4 5 6, اور ان 6 نقاط میں الف, ب اور ABC ان کو انہوں نے ڈھالا ہوا ہے. کوئی بھی زبان ہو انہیں نقطوں میں ہوگی, اور ہماری تمام کتب اسی دا لینگویج آف رائٹنگ اسٹائل میں لکھے جاتے ہیں. تو یہاں تک کہ قرآن مجید بھی جو ہمارا بریل سسٹم ہے اس میں ہمارے لیے چھاپ دیا گیا ہے. اور علامہ اقبال کی کتابیں, اس کے علاوہ سلیبس کی نصابی اور غیر نصابی بہت سی کتب اس میں چھپ چکی ہیں. تو وہاں سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. جی مڈل سے آگے بتائیے گا کہ مڈل سے آگے جو آپ کا سفر تھا. جی تو میٹرک میں نے جی 2005 میں کیا گورنمنٹ شیراوالا بلائنڈ اسکول لاہور. وہ شیراوالا جو اس طرف اپنا شیراوالا کشمیری گھاٹی اس طرح کا اندرون لاہور ہے, وہاں پہ ایک بلائنڈ کا اسکول ہے. پھر جی میں نے FA کیا الحمدللہ ڈگری کالج آف اسپیشل ایجوکیشن, گورنمنٹ ڈگری کالج آف اسپیشل ایجوکیشن, یہ ہے جی لاہور میں. یہاں سے میں نے انٹر اور گریجویشن کیا. اس کے بعد میں الحمدللہ پروردگار عالم کی عطا سے چلتا گیا. میں نے 2011 سے 2013 تک MA اسلامیات کیا پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی. سارا جتنی اسٹڈی آپ نے بریل کے نہیں, وہ بریل یوں ہے کہ میٹرک یا مڈل تک بریل آپ کا ساتھ دے گی, کیونکہ ہمارے پاس ایسی سہولیات نہیں ہیں کہ ہمارا نصاب MA تک چھپ جائے. تو وہ پھر مڈل تک تو ہم اسی بریل کے بلبوتے پہ پڑھتے ہیں, لیکن پھر آگے جاتے ہیں تو پھر ریکارڈنگ جو ہے نا اس کے ذریعے ہم اسٹڈی اپنی آگے جاری رکھتے ہیں. کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ مختلف تنظیمیں ایسی ہیں یا مختلف احباب ہیں جو ہمیں اسباق ریکارڈ کر کے دیتے ہیں, ہم انہیں یاد کرتے ہیں. تو پھر ناظرین کے دل میں آ رہی ہوگی سوچ ذہن میں کہ یہ پیپر کیسے دیتے ہیں. بالکل, یہ میرا سوال یہی تھا کہ ایگزام کس طرح سے دیتے ہیں آپ. جی تو وہ نوید صاحب ایسے ہے کہ ہم جب پیپر دیں گے تو ایک ہمیں منشی ملتا ہے, کاتب, رائٹر. وہ جو رائٹر ہے وہ ہمارا پیپر لکھے گا, ہم اسے سوال کا جواب دیں گے. وہ آپ کا ہم کلاس ہوتا ہے کہ آپ کا جونیئر؟ جی وہ کلاس فیلو نہیں ہوتا, وہ ہم سے 2-3 جماعتی جونیئر ہوگا. وہ جو بورڈ ہے یا یونیورسٹی ہے اس کے فریش ڈاکومنٹس دیکھ کے تو پھر اسے لیٹر جاری کریں گے کہ تم اس کے پیپر دینے کے لیے بیٹھ سکتے ہو. تو وہ ہوتا ہم سے جونیئر ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہم اسے سوال کا جواب دیتے ہیں وہ لکھتا جاتا ہے, اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہمیں 45 منٹس زیادہ مل جاتے ہیں, کیونکہ ایک جملے کو لکھنا, ایک جملے کو سوچنا, ایک جملے کو سوچنا, لکھنا, اس لفظ کی ترتیب, ان کے لفظوں کی ترتیب کو قائم رکھنا, یہ بڑی محنت کا کام ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کے بینا لوگوں کے مقابلے میں دگنی محنت کرتے ہیں, دوہری محنت کرتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں, کیونکہ وہ یہ ہے, دیکھیے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے
قلم اس کے ہاتھ میں ہے، وہ لکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ لکھتا ہے، لیکن ہم نے اسے سوچنا ہے، اس جملے کو پہلے تو سننا ہے، ہاں پہلے تو جو آپ کا رائٹر ہوگا وہ سنائے گا آپ کو جی کہ سوال یہ ہے، ہاں جی، اور پھر اس جواب کو ہم نے لکھنا ہے ترتیب سے. جتنی دیر ہم لکھوا رہے ہیں اسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکھتے لکھتے کوئی دیر کر دے یا کوئی جلدی کر دے یا کوئی اور غلطی کر دے، تو ہم نے جو جملہ سوچا ہے وہ ہمارے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات. یعنی ہمیں بڑی محنت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں الحمدللہ پھر اللہ پاک منازل بھی عطا فرماتا ہے. اس سے جب ایگزام دینے جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ جی وہ یہ ہے چونکہ آپ نے ایگزامینیشن سینٹر نہیں دیکھا ہوتا، جی پہنچنے میں پرابلم ہو گئی، ٹائم میں دیری ہو گئی، بالکل پہلے ادھر بھی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. جی یہ تو ہے، لیکن وہ پھر نا عادت ہو گئی ہے نا زندگی کے معاملات کو فیس کرنے کی، تو پھر وہ ہم گھبراتے نہیں ہیں، جہاں بھی ہمیں جانا ہو ہم آسانی سے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. صحیح سر، تعلیم کا سفر بتا رہے تھے آپ. جی تو وہ سر یوں ہے کہ پھر میں نے پرائیویٹ ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے کیا، تو جناب من اس کے بعد پھر میں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا. 13 سے 15 تک وہاں میں نے ایم اے اردو کیا. یہ اورینٹل کالج وہ ہے جو مشرقی زبانوں کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ مانا اور جانا جاتا ہے. تو یہاں میں گیا، یہاں سے میں نے ایم اے اردو کیا، جو کہ ایک میرا شروع سے ہی شوق تھا، میرا جنون تھا، میرا عشق تھا، تو میری لگاوٹ تھی، تو یہ ڈگری میں نے یہاں سے حاصل کی. صحیح. ضمیر بھائی کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ ایک شاعر ہیں؟ اچھا، وہ نوید صاحب یوں ہے کہ بچپن سے ہی نا میرے ذہن میں باتیں کھلتی تھی. بچپن سے ہی میرے ذہن میں لوگوں کے رویے جو ہیں وہ کانٹوں کی طرح چبھتے تھے. بچپن میں ہی ہر بات کو میں بڑا محسوس کرتا تھا. تو جب میں یہ ساری چیزیں محسوس کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے، مجھے بتاتی تھی وہ چیز، وہ صلاحیت، وہ جو ہے ایک ٹیلنٹ کہ تم ایک آرٹسٹ ہو. میں نے پھر اسی طرح مطلب اپنے آرٹسٹ، جو میرا آرٹسٹ تھا اندر کا، پوئٹ تھا، شاعر تھا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں ہوں، میں تمہارے اندر ایک صلاحیت ہوں. تو پھر اس صلاحیت سے میں نے بات چیت کی، اسے لوگوں کے سامنے لایا. کس ایج میں یا کس کلاس میں آپ نے پہلے دفعہ کوئی شعر یا کوئی غزل لکھا؟ جی غزل لکھی تھی 5ویں جماعت میں. سب سے پہلے میں نے ایک نظم کہی تھی. وہ نظم مجھے یاد تو نہیں، لیکن اس نظم کی خوشبو اور اس نظم کا لہجہ اور اس کی زبان دیکھنے والے اور سننے والے افراد کو بتاتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ آگے جا کے بہت اچھا شاعر بنے گا. اچھا ضمیر بھائی، موسٹلی سنتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت عاشق مزاج ہوتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ عاشق مزاج تو جی ہر انسان ہوتا ہے، بلکہ یہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں وہ یہی ہے کہ جو جنس ہے نا، جسے آپ اپوزٹ سیکس کہیے، ٹھیک ہے، مخالف جنس جو ہے وہ ہر انسان کے دل و دماغ پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری نیچر ہے وہ. لیکن ہم لوگ اس جو ایک جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت بڑی بڑی تخلیقات جو ہیں وہ کرتے ہیں. مصور تصویریں بناتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، شاعر شاعری کرتا ہے، شاعری کے ذریعے وہ سارا ہاں، اور گلوکار جو ہے وہ اپنے طریقے سے کتھارسس کرتا ہے. لہذا محبت جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. محبت کو ہمیشہ ایک انرجی اور توانائی کے طور پہ آپ استعمال کریں، اسے اپنی طاقت سمجھیں اور اپنی زندگی کے سفر کو اس کے ساتھ جاری و ساری رکھیں. کچھ بڑے شاعروں کی محفلیں بھی اٹینڈ کی آپ نے؟ جی مشاعرے کیے. پہلا مشاعرہ کس ایج میں کیا آپ نے؟ اچھا، وہ یوں ہے کہ 2007 میں میں ایف اے میں پڑھتا تھا. تو وہاں میں نے ایک ریڈیو پہ سنا، ایک چینل پہ، کہ فلاں جگہ ایک مشاعرہ ہے اور ہر
ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو بھی ہے، یعنی میں تو تب نیا تھا نا اس میدان میں، تو ہر بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے، ہر آدمی. تو میں گیا وہاں پہ، مجھے اس گھر کا اس جگہ کا بالکل پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ شکیل بدایونی ایک بڑے اردو کے گیت نگار گزرے ہیں، فلمی گیت لکھتے تھے بھارت میں انڈین موویز کے لیے. ان کی وہ بھتیجی ہے ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ، وہ بھی شاعرہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ان کے ہاں ادب سرائے کے نام سے ہر مہینے ایک نشست ہوا کرتی تھی، اس میں گیا. انہوں نے مجھے بڑی داد دی، بہت میرا حوصلہ بڑھایا، بہت اپریشیٹ کیا. اس میں کوئی غزل پڑھی ہو تو بتا، اس کے 2 اشعار. چلیے میں یا وہ نہیں، یا اس لمحے یا اس ایج میں کوئی جو یاد ہو آپ. جی چلیے میں آپ کو پہلے وہی غزل سناتا ہوں کہ ہاں ادھر ایک میں نے شعر سنایا تھا، مجھے یاد آ گیا. بعد مرنے کے کچھ نہیں ہوگا، بعد مرنے کے کچھ نہیں ہوگا، پھول اچھے یہیں کھلا دوں میں. یہ مجھے یاد آ گیا. اور اس کے علاوہ میں وہ شعر سناتا ہوں چند جو آپ نے میرے شعر سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا. جی بالکل، میں کہنے والا تھا کہ جو کوئی غزل ہمارے ناظرین کو بالکل سنائیے گا. بلکہ ناظرین میں آپ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنا چاہوں گا کہ 10 برس کے بعد محترم نوید صاحب سے میری ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی اچانک. تو نوید صاحب نے آتے ہی میرا شعر پڑھنا شروع کیا کہ پر نہیں اڑنے کے قابل پھر بھی کوشش کیجئے، دے ہوا پرواز شاید پر ہلا کر دیکھیے. تو میں نے کہا یار یہ شعر بھی میرا پڑھ رہا ہے، یہ کون بھائی ہے؟ تو انہوں نے جب تھوڑا سا اپنا تعارف کرایا، مجھے سب یاد آ گیا کہ یہ ہمارے حافظ محمد نوید صاحب ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے طاقت ملی کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. نہیں، آپ کے شعر میں بہت سے لوگوں کو موٹیویشن دی. الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ کا شکریہ. اچھا جی، اسی غزل کے چند شعر کے. برہمی اچھی نہیں ہے مسکرا کر دیکھیے، برہمی اچھی نہیں ہے مسکرا کر دیکھیے، ہم نشین ہم کو کبھی اپنا بنا کر دیکھیے. اور چاند آخر چاند ہوتا ہے غلط فہمی کہاں، چاند آخر چاند ہوتا ہے غلط فہمی کہاں، دور جا کر دیکھیے یا پاس آ کر دیکھیے. اور پر نہیں اڑنے کے قابل پھر بھی کوشش کیجیے، پر نہیں اڑنے کے قابل پھر بھی کوشش کیجیے، بے ہوا پرواز شاید پر ہلا کر دیکھیے. اور یاد آتا ہے محبت کا زمانہ بھولیے، یاد آتا ہے محبت کا زمانہ بھولیے، کچھ نئی آنکھوں سے بھی آنکھیں ملا کر دیکھیے. اور مکتا پیش ہے، سب نے لوٹا ہے ضمیر اپنا بنا کر پیار میں، سب نے لوٹا ہے ضمیر اپنا بنا کر پیار میں، اس گلی میں بھی ذرا سر کو جھکا کر دیکھیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے. اچھا تو ضمیر میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ کس اس کے اندر رسالے کے اندر یا اخبار کے اندر آپ کی شاعری چھپ چکی. بالکل. اچھا جی، تو وہ جناب من نالہ دل میں میرا کلام چھپا، ٹھیک ہے، وہاں میری غزل چھپی تھی، مجھے یاد آ رہی ہے اس کے 2 شعر. ہاں وہاں میری غزل چھپی تھی کہ دل ربا تم نے بھی خنجر آزما کر دم لیا، دل ربا تم نے بھی خنجر آزما کر دم لیا، اپنے کاندھوں پر میری میت اٹھا کر دم لیا، زندگی بھر جستجوئے منزل مقصود کی،
जिंदगी भर जुस्तजुए मंजिले मकसूद की, जो मिली मंजिल तो हाथ उसने छुड़ा कर दम लिया। ये मेरे गजल छपी थी वहाँ पे। अच्छा जमीर भाई, एक बड़ा सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि एक हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उसका आइडियल होता है, तो आपकी लाइफ में वो कौन पर्सन है जिसको आप आइडलाइज करते हैं? शायरी में भी हो सकते जी हैं, जी, किसी के- आइडियल्स तो अब एक नहीं बहुत सारे हो चुके हैं, क्योंकि हर फील्ड का Who is the top one? वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं समझता हूँ परफेक्ट हैं, उन्हें मैं अपना आइडियल कहूंगा और उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ। ठीक है, बाकी जितने भी इंसान है ना, सब में कोई ना कोई खूबी और खामी होती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हर फील्ड का जो अलग अलग आइडियल होना चाहिए। शायरी के अंदर हाँ, शायरी में गालिब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गाली का जो शेर आपको बहुत पसंद हो, तो ये एक, वैसे तो बहुत सारे आपको पसंद होंगे उनके। जी 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 जी, चलिए गालिब का शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या बात, क्या बात। जी अच्छा जमीर भाई, मैं ब्लाइंड के बारे में स्पेशल आपसे सवाल पूछूंगा जी जी कि ब्लाइंड के हमारे इस माशरे के अंदर समाजी, माशरती और क्या क्या मसाइल हैं कि लोग तरस तो करते हैं, जो आप इंटरव्यू से पहले भी कुछ चीजें शेयर कर रहे थे। जी जी, मैं चाहूंगा कि जरा आप हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि इन्हें पता चले कि ब्रांड की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे डील किया जाए, बिल्कुल, ताकि इनकी दिल आजारी ना हो। जी जी, वो यूं है नाज़रीन इकराम कि हमें इस दुनिया में जब परवरदिगार आलम ने भेजा है तो हमें दोहरी मशक्कत का सामना होता है। एक तो हमें जो माजूरी है, इस माजूरी को कबूल करना पड़ता है, इस हकीकत को कि हमारे साथ ये मसला है, हम इस मुसीबत से दो चार हैं। दूसरा ये है, वैसे मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो लोग हैं वो हमारे इस माशरे के हीरो हैं कि आप लोग भीख नहीं मांगते, आप अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी की जंग करते हैं। जी जी, तो चाहिए कि जो साहिब नजर लोग हैं जी जी, वो जहां जहां तक हो सकता है प्रमोट करें आपको। जी बहुत तो अच्छे, खैर वो खैर आगाज बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, आप बजा कह रहे हैं कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमें बाइज्जत रोजगार जो है वो सरकारी सतह पे या प्राइवेट सेक्टर पे मिला करे। दूसरा हम ये चाहते हैं, मैं कहूँगा आप वहां से शुरू करें, तालीमी प्रॉब्लम से लेके जी आगे तक जो भी मसाइल आपको दरपेश होते हैं, बिल्कुल, उसका थोड़ा सा बिल्कुल, खुलासा। वो ये है कि देखिए जब हम तालीम के मैदान में जाते हैं तो पहले तो ये है कि जो बिना लोग हैं वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो हमारी प्रॉब्लम्स को उस तरह समझते नहीं कि जिस तरीके से हम मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं। मतलब ये है कि अगर हम क्लास में बैठे हैं, हम कहें कि हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो जो टीचर्स हैं वो ही इस बात का एतराज करते हैं कि नहीं नहीं आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फिर दूसरे लोगों की मिन्नत समाजत करके क्लास फेलोज की या किसी और आदमी की गुजारिश उनके सामने करके मिन्नत समाजत करके तो हम रिकॉर्डिंग्स कराते हैं, वो सिलेबस की रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम उन्हें याद करते हैं, फिर राइटर पेपर देने के लिए राइटर तलाश करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई बंदा हमारा पेपर लिखने को तैयार होता ही नहीं, हालांकि हम उसे पैसे भी देते हैं, ठीक है, इसके बावजूद कोई बंदा हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से हम पेपर देने के लिए लड़का तलाश करते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद हम लोगों के नंबर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन ये मुसीबत है, ये मुश्किल है कि उस तरीके से हमारे नंबर नहीं आ पाते इस तरह से तैयारी होती है आपकी। हाँ, जितनी हमने तैयारी की होती है, क्यों कि हम अपने हाथ से नहीं लिख रहे, जिसको हम लिखवा रहे हैं। वैसे पेपर आप ब्रेल में भी दे सकते हैं? जी हाँ, ब्रेल में भी दे सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी सहूलत है, लेकिन ब्रेल वो एमए लेवल, मैट्रिक लेवल, इधर ब्रेल पे नहीं आप कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिखना होता है, बहुत लिखना होता है।
मिडल तक तो आप ब्रेल में कर लेंगे, आगे काम ही सारा तफसीली शुरू हो जाता है। सही, ये तो हो गया आपके तालीमी मसाइल। जी इसके आगे जो आपके इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम होती हैं, जी जी, वो ये है कि जब हम लोग यहाँ पे तालीम हासिल कर लेते हैं तो पहले तो इतना इतना अरसा में मुलाजमतें नहीं मिलती, बरसरे रोजगार हम होते ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम बरसरे रोजगार होते भी हैं तो यहाँ कोई ऐसा उसूल नहीं अभी तक वजह कर सके ये लोग, जैसे बैरून ममालिक में ये मामलात हैं कि नाबीना अफराद को उन वजीफे भी दिए जाते हैं, उन्हें गाइडर भी दिए जाते हैं और उन्हें मुलाजमतें भी दी जाती हैं। यहाँ हमारे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमें बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिम्मत नहीं हारते। आपको पता होगा कि अक्सर हमारे नबीना अफराद अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबात करते हैं धरनों की सूरत में। जैसा कि अभी एक आध दिन पहले आपका चल रहा था। जी जी जी, 15 तारीख में तो शायद 15 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर होता है जी बैनुल कौमी सतह पे सफेद छड़ी का आलमी दिन है। जैसे ये मेरे साथ एक, मेरे हाथ में सफेद छड़ी है, ठीक है, इसके साथ जी जी, इसके साथ ब्लाइंड पर्सन जो है वो चलते हैं, मतलब हम चलेंगे तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इस तरह इसको आगे करेंगे तो वो फिर हमें पता लगता जाएगा कि आगे रास्ता क्या है। ये किसका दिन था। अच्छा, इसके अलावा एक मैं बड़ा नाजुक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि रिश्तों के भी के मामले में भी कोई परेशानी का सामना होता है आप लोगों को शादी के बारे में? जी जी, वो ये है कि देखिए हमारे अजीज रिश्तेदार और समाज के दूसरे लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, हमसे बड़ी हमदर्दी और जितलाते हैं, लेकिन इंसान की जो जरूरियात है ना वो हमदर्दी नहीं होती। हमदर्दी तो ऐसे है कि जैसे जनाब आपने किसी को तकलीफ में देखा तो ऐसे करती है, इससे बल्कि आप दूसरे की तकलीफ और बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे बेचारा बना के बेबस बना के। अब ये है कि हमें सिर्फ हमदर्दी की जरूरत ही नहीं, हमें हमारी सलाहियतों के मुताबिक अप्रिशिएट किया जाए। दूसरा ये है कि देखिए बड़े नबीना लड़के और बेशुमार नबीना लड़कियां जिनकी जवानियां और जिंदगियां जाये हो जाती हैं, उनके घर नहीं बसते, ठीक है, फिर वो जिंदगी में पहले माजूर हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, आगे जाके जब बुढ़ापा आता है तो फिर वो किन मुसीबतों का और किन मसाइब व आलाम का निशाना बनेंगे, ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। इसी सारे मामले को अपनी शायरी के तो वो कुछ पैगाम देना चाहेंगे, मतलब कुछ शेर लिखा हो उसके बारे में लोगों को पैगाम देने के लिए? देखिए मेरे अशार जितने भी हैं ना वो समाज को आईना दिखाने के लिए हैं, मैंने लिखे सारे शेर खुसूसी इस टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक पे तो मतलब देखिए बेशुमार मेरे शेर हैं, मैंने समाज को बताया है कि समाज क्या है और हम क्या है। मैंने सिर्फ अपनी नाबीनाई कोई सामने नहीं रखा, मैंने जितने भी इंसान है ना इस दुनिया में, आदम की औलाद जितने भी बनी आदम हैं, खवातीन हजरात, सबको अपनी शायरी का मौजू बनाया है, सबके लिए मैंने लिखा है, सबके दर्द को मैं महसूस करता हूँ एक आर्टिस्ट के मतलब नाते से। फिर मैं उधर अपनी नबीनाई को ही नहीं लेके आता, मेरी नबीनाई तो एक तरफ रह जाती जब मैं एज ए आर्टिस्ट काम करता हूँ, शेर कहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सुना देता हूँ अपने शेर। पिछले दिनों बल्कि अब भी कोरोना का दौर चल रहा है जी जी, तो इस हवाले से एक मैंने गजल कही थी। गजल का कोई टॉपिक नहीं होता नाज़रीन, नज्म का टॉपिक हो सकता है, गजल का टॉपिक नहीं होता, ये याद रखिए। तो उस तनाजुर में चंद शेर हुए थे, वो मैं पेश करता हूं। मेरे दिल जो उस तरफ तू जाएगा, मेरे दिल जो उस तरफ तू जाएगा, ठोकरे ही ठोकरे बस खाएगा। इन सितारों से तू धोखे खाएगा, इन सितारों से तू धोखे खाएगा,
رات سے ٹکرائے گا کھو جائے گا، شہر کب تک قید میں غم کھائے گا، شہر کب تک قید میں غم کھائے گا، زندگی کا باب کب کھل پائے گا، اور کون الجھاتا ہے آدم زاد کو، کون الجھاتا ہے آدم زاد کو، کون زلفیں زیست کی سلجھائے گا، اس سے بڑھ کر بھی قیامت آئے گی، اس سے بڑھ کر بھی قیامت آئے گی، اس سے بڑھ کر بھی اندھیرا چھائے گا۔ اور مکتا پیش ہے، کیا بنا رکھا ہے حال اپنا ضمیر، کیا بنا رکھا ہے حال اپنا ضمیر، کیا محبت میں تیرے ہاتھ آئے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا ضمیر بھائی، میں آپ سے پوچھا تھا کہ کن کن رسائل اور میگزین کے اندر آپ کی شاعری چھپ چکی ہے؟ جی جی بالکل، وہ سر یہ ہے کہ سب سے پہلے میری شاعری چھپی تھی سفید چھڑی سرگودا سے چھپتا ہے، اس کے بعد میرا کلام چھپا نالائے دل بھیرا سے چھپتا ہے، پھر میرا کلام چھپا مجلہ سخن میگزین اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کا ہے۔ میں نابینا ہونے کے باوجود اس کی جو مجلہ سخن چھاپنے والی ٹیم ہے 10 لوگوں کی، اس میں پورے 2 سال میں رہا ہوں معاون مدیر کے طور پہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ہیلپنگ ایڈیٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں مجھے الحمدللہ 2 بار شیلز بھی ملی ہیں اس رسالے کو چھاپنے کی خدمات کے صلے میں۔ پھر وہاں میرا کلام اس سخن میگزین میں بھی چھپا 2-3 بار۔ پھر جناب میرا کلام چھپا ہے بیاض، ایک رسالہ چھپتا ہے وہاں، اس رسالے میں میرا کلام چھپا۔ پھر اس کے بعد ایک میرا مکمل انٹرویو اور میرا کلام چھپا ہے تفکر رسالہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اردو پوائنٹ پہ میرا کلام پڑا ہے 10 غزلیات، وہاں ضمیر حیدر ضمیر کے نام سے آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا ضمیر بھائی، مجھے یہ پتا کہ اپنی ادبی سرگرمیاں کیسے جاری رکھتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ ایک شوق ہے نا، لگاوٹ ہے، دلچسپی ہے، تو جہاں مجھے پتہ لگتا تھا کوئی ادبی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں میں پہلے تو بلائے بغیر بلاوا مجھے کوئی نہیں بھی دیتا تھا، نہ بلاتا بھی نہیں تھا، تو پھر بھی میں چلا جاتا تھا۔ پارٹی ہاؤس ادبا کا بہت بڑا ایک مرکز ہے، وہاں پہ میں اکثر جایا کرتا تھا۔ پھر الحمرہ میں پروگرامز مشاعرے کافی ہوئے، وہاں پہ میں جاتا رہا سننے کی غرض سے۔ لیکن الحمدللہ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے مجھے بلایا اپنے پروگرامز میں، ایز اے چیف گیسٹ بھی اپنے مشاعروں میں وہ مجھے مدعو کرتے رہے الحمدللہ۔ الحمرہ میں بھی میں نے جو خصوصی مہمان ہوتا ہے وہاں اس کے بطور ایک جدت پسند مصنفین تنظیم ہے علی جوشا اور شیخ ندیم، اس طرح کے دوست اسے چلاتے ہیں، انہوں نے مجھے عزت افزائی میری فرمائی۔ اس کے علاوہ میں بڑے اچھے شعراء کے ساتھ بیٹھا ملا، مطلب احمد فراز صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، امجد اسلام امجد صاحب کی صدارت میں نے مشاعرہ پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرحت عباس شاہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس کے ساتھ میری بڑی اچھی ملاقات اکثر رہی۔ پھر اس کے بعد جناب سعید واسق صاحب ایک بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کی 5 کتابیں آ چکی ہیں، ان کے ساتھ میری بڑی مطلب تعلق داری ہے۔ تو جتنے بھی نامور ادبا جنہیں لوگ ریڈیو یا ٹی وی پہ سنا اور دیکھا کرتے تھے، سب سے میری الحمدللہ ملاقات ہو چکی ہے۔ ریڈیو کا بھی کوئی پروگرام اٹینڈ کیا آپ نے؟ جی ریڈیو پہ بحیثیت مہمان بھی میں گیا، اور الحمدللہ اب تو میں ایز اے کمپیئر خود بھی ایک پروگرام ریڈیو پہ کرتا ہوں۔ پروگرام کا نام ہے بلند حوصلے، ریڈیو پاکستان پہ یہ پروگرام لگتا ہے۔ اس میں بلائنڈ کمیونٹی جو ہوتی ہے
اس کے جو ستارے ہیں پڑھے لکھے لوگ اس پروگرام کا جو نام ہے نا وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے رکھا گیا ہے. جی جی یہ بالکل اسی لیے انہوں نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے. تو پڑھے لکھے بلائنڈ یا باصلاحیت بلائنڈ جو بھی ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں انہیں میں وہاں پروگرام میں مدعو کرتا ہوں اور آدھے گھنٹے کا ان کا انٹرویو وہاں پہ. وہ کیا چینل کا نام کیا ہے اور کس ٹائم میں لگتا ہے آپ کا؟ ریڈیو پاکستان FM 93 لاہور. زمین پہ کو اپنا چینل یوٹیوب یا کوئی پیج آپ کا بھی ہے؟ جی 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 اس کے اوپر آپ کا میرا جی ہاں 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 فیس بک ہے ضمیر حیدر ضمیر ZAMEER HAYDER. ٹھیک ہے تو پھر ZAMEER ضمیر حیدر ضمیر یہ میرا فیس بک ہے ID ہے. یہاں میرے بیشتر پروگرام بے شمار تصاویر میری ریٹن شاعری یہاں پہ پڑی ہے. اور یوٹیوب جی اور یوٹیوب چینل میرا ہے ضمیر حیدر ضمیر پوئٹری. یہ آپ ہمیں لنک دیجیے گا ہم اس انٹرویو میں آپ کا لنک بھی لگا دیں گے تاکہ ناظرین بھی اس کو دیکھ سکیں. بہت اچھے بالکل بالکل. میں تو میری ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ ضمیر صاحب کا وہ چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ایک ہیلپ ہے مطلب صرف اپنا ایک کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجیے گا تاکہ یہ ان کی جو خدمت ہے لوگوں تک جائے. بالکل بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ناظرین میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جہاں بھی آپ کو بلائنڈ ملے آپ اس کے اوپر ترس نہ کھائیں. آپ اسے اپنی طرح کا انسان سمجھ کے ٹریٹ کریں. آپ اسے اس کی منزل تک پہنچائیں. جہاں تک ہو سکے آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا زمین پہ میں دیکھا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے موبائل استعمال کر رہے ہیں. جی جی میں نے آپ کو بیشتر دفعہ کمپیوٹر استعمال کرتے دیکھا. جی جی یہ ناظرین کو دکھائیے گا کہ کس طرح سے کرتے ہیں. جی جی یہ جی اور بالکل اینڈرائڈ موبائل ہے تو دیکھیں ایک صلاحیت نہیں ہے تو دوسری اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں اور پراپر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر اپنا یوٹیوب چینل بھی آپریٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز انہوں نے دیکھنی ہو تو اس مطلب سننی ہو انہوں نے اپنی کانوں کو اپنی آنکھیں بنایا ہوا ہے تو موسٹلی یہ کالز کرتے ہیں مجھے بغیر کسی کی مدد کے. اچھا جی یہ دیکھیے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. یہ اس میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سافٹ ویئر کو ہم موبائل میں ٹاکس کا نام دیتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئر کوئی بھی اینڈرائڈ موبائل ہوگا اس میں پہلے سے یہ سافٹ ویئر انہوں نے کیا ہوتا ہے. ہم نے بس اسے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں کمپیوٹرز ہیں ان میں جو سافٹ ویئر چلتا ہے اسے آپ کہیں گے جاز JAWS. ٹھیک ہے وہ بھی اسکرین ریڈر ہوتا ہے. جو ہم کلک کریں گے جو ہم ٹچ کریں گے جو ہم پش کریں گے کی وہ کی ساتھ ساتھ بولتا جائے گا. اب دیکھیے میں آپ کا نمبر ملاتا ہوں. وہ یہ دیکھیے یہ نوید صاحب کا نمبر حافظ نوید MCB جی بالکل کے نام سے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نمبر آ گیا ہے جی اور یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ آپ کا نمبر چل رہا ہے. یہ موبائل بول رہا ہے اور یہ ایسے کال پہ میں نے کلک کیا اور اس طرح پھر نوید صاحب کو کال چلی جائے گی. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو زمین بھائی لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہماری جو آڈینس ہے اس کے لیے آپ کا ایک پیغام جو بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کا ایک پیغام کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور آپ کی وہ چاہے اپنی شاعری کے تھرو یا ویسے 1 سے 2 منٹ کا جو آپ کا پیغام بہت اہمیت رکھتا ہے. جی بالکل نوید صاحب. بات یہ ہے کہ ناظرین کرام یہ چینل 0 to Hero ہے. یعنی جس آدمی نے صفر سے کام شروع کیا اور ترقی کرتا کرتا آگے چلا گیا. ہم سب کے سامنے شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں. آپ کے دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے بینا حضرات کے اور نابینا افراد کے سامنے تو مشکلات کے پہاڑ پہلے سے ہی
کھڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی محنت سے توڑنا ہوتا ہے. تو جب ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں تو سمجھیے کہ ہماری پوری باڈی کو بیڑیاں پڑ گئی ہیں, زنجیروں میں ہماری باڈی جکڑی گئی. جب ہمارا ذہن جکڑا گیا مایوسی کی زنجیروں میں تو تب ہمارا پورا جسم جکڑا گیا. ہم تب ہی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں, اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں. دیکھیے پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان بنا کر بھیجا ہے. ہم میں اس نے کچھ صلاحیت کو چیز رکھی ہے تو بھیجا ہے نا بھائی. ہم اس کے بنائی ہوئی مخلوق ہیں, انسان اشرف المخلوق ہے, تو ہم خود کو کیوں کسی سے کم سمجھیں. بات یہ ہے دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ خود پر یقین رکھیں کہ میں چاہوں تو آسمان کو, سورج کو, ستاروں کو چھو سکتا ہوں, میں چاہوں تو کسی منزل کو حاصل کر سکتا ہوں. جب آپ کے دل میں یہ جذبہ اور یہ یقین ہوگا کہ آپ کوئی بھی پہاڑ سر کر سکتے ہیں, آپ کسی منزل کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, تو پھر آپ یقین ساتھ کریں اللہ پر. سب سے پہلے خود پر کانفیڈنس اور یقین رکھیں, پھر پروردگار عالم پر یقین رکھیں. تو پھر یہ جو فطرت ہے اور قدرت ہے, نیچر ہے, اللہ ہے, جو بھی جس کا جو یقین ہے, وہ طاقتیں, وہ جو فورسز ہیں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ آخری سانس تک اگر انسان تگودو جاری رکھے گا تو وہ کامیاب ہے. بلکہ میرا ایک اور بھی یقین ہے کہ انسان مرتا پتہ کب ہے, جب کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا. موت برحق ہے, اسے میں جھٹلاتا نہیں, لیکن ناظرین میرا یہ یقین ہے, میرا ایک تھاٹ ہے کہ اگر آپ کبھی ہمت نہیں ہاریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی انسان کبھی مرے نہ. انسان ہمت ہارتا ہے تو مر جاتا ہے. زمین بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اعلیٰ الفاظ کے ساتھ, بہت ہی بلند حوصلے کے ساتھ ہماری جو آڈینس ہے انہیں گائیڈ کیا. تو ناظرین, پر نہیں اڑنے کے قابل پھر بھی کوشش کیجئے, بے ہوا پرواز شاید پر ہلا کر دیکھیے. تو آج ہم موجود تھے ضمیر صاحب کے ساتھ. آپ نے دیکھا بلائنڈ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کی منازل طے کی اور گامزن ہے اپنی سکسیس کی طرف. اس طرح کی ریئل سٹوریز آپ تک لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ریئل سکسیس سٹوریز, ریئل زیرو ٹو ہیرو سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں اور موٹیویٹ رہیں, زندگی کا سفر جاری ساری رکھیں. السلام علیکم.